کہ ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس میں بڑے بڑے پیداوار یونٹس بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز جو کہ گاڑیوں کی کمپنیز ہیں، مختلف ٹریکٹر کے برانڈز ہیں، وہ اس وقت اپنے اپنے پلانٹس کو بند کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ظاہر کہ انہیں اس وقت پاکستان میں جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، وہ جو ایک مطلوبہ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بآسانی نہیں مل پا رہا. اور ریسنٹلی جو خبر آئی ہے ملت ٹریکٹرز کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے بھی اب مایوس کن حکومتی رویے پر اپنے پلانٹس کو بند کر دیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا یہ ایک کل وقتی فیصلہ ہے یا پھر یہ کچھ مدت کے لیے اس کو بند کیا؟ راحیل اصغر صاحب سی ای او ہیں ملت ٹریکٹرز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحیل صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. یہ کیا مسائل آ رہے ہیں اس وقت آپ کو اپنی جنریشن میں اور اس پلانٹ کو چلانے میں، یہ بند ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ابھی جو سچویشن جو چل رہی ہے وہ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا آپ کو بتانے کے لیے. یہ ٹریکٹر جو ہے وہ اس میں جو سیلز ٹیکس ہے وہ یہ جون 2024 تک جو تھا یہ ایگزمپٹ تھا، سیلز ٹیکس نہیں تھا. لیکن جو ابھی یہ بجٹ جو پاس کیا گیا ہے اس میں 10% کا سیلز ٹیکس اس پہ لگا دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی جون 2022 تک جو تھا یہ اس پہ سیلز ٹیکس تھا جو کہ 5% تھا. اب جو سٹینڈرڈ ریٹ جو سیلز ٹیکس کا ہے جس پہ ہم جو خریداری کرتے ہیں، جو ہم پرزے خریدتے ہیں، وہ 18% ہے. تو ہم 18% کے پرزے خرید کے تو اس کے بعد جب ہم ٹریکٹر بیچیں گے تو وہ 10% پہ ہم بیچ رہے ہیں، یعنی کہ جو 8% کا جو گیپ رہ جاتا ہے وہ جو ہے وہ ہمیں ایک نقصان ہوتا ہے، تو ہمیں وہ اس کا ریفنڈ ہمیں کلیم کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ سے. اچھا. تو یہ سلسلہ جو تھا یہ پہلے بھی 2022 سے پہلے بھی یہ چلتا رہا تھا کہ ہم اپنے پروڈکٹس جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ آف سیلز ٹیکس پہ بیچتے تھے اور جو ڈفرینس تھا وہ گورنمنٹ سے کلیم ہو جاتا تھا. لیکن 2020-21 کے وقت یہ ایف بی آر نے ریفنڈ دینے بند کر دیے تھے اور اس کی کئی وجوہات تھیں جو مطلب جس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ ریفنڈ جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے ہمارا ریفنڈ کا اماؤنٹ جو ہے وہ جمع ہوتا گیا. تو ابھی اس وقت بھی ہمارا جو 6 ارب روپیہ تقریباً ہماری کمپنی کا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے جو ہمیں نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. اب جب سے یہ سیلز ٹیکس دوبارہ سے جب یہ نافذ کیا گیا ہے تو اس میں اب 10% پہ ہمیں بیچنا ہے اور 18% پہ خریدنا ہے. تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ریفنڈ کا جو سلسلہ ہے یا جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا. تو بے شمار ہم نے خط لکھے اور ہم نے ملاقاتیں کی، لیکن اب تک ہمیں وہ جو پروسیس ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا. 2022 میں مطلب 2020 تک تو ہمیں ریفنڈ ملتا رہا. اس کے بعد پھر ایف بی آر جو ہے جو گورنمنٹ کی جو ادارہ ہے اس نے ایک کنڈیشن لگا لی کہ جو فارمر ہوگا جو کہ زرعی استعمال کے لیے اگر ٹریکٹر کو یوز کرے گا تو اس پہ تو آپ جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ آف ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی اور پرپز کے لیے ٹریکٹر استعمال ہوگا تو اس کے لیے پھر ریٹ آف ٹیکس جو ہے وہ 18% ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی کنفیوزنگ تھا اس ٹائم پہ، اس لیے کہ ہم تو ٹریکٹر بیچتے ہیں، ہم اس کی یوسیج کو ڈٹرمن تو نہیں کر سکتے کہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جی. تو جو ٹریکٹر پھر ہم نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جو ڈاکیومنٹس تھے لینڈ ہولڈنگ کے، جیسے فرد ملکیت یا اس قسم کے ڈاکیومنٹس تھے، وہ ہم نے جمع کرنے شروع کر دیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ فارمر ہے. لیکن جب ہم نے ریفنڈ اپلائی کیا تو گورنمنٹ نے، ایف بی آر نے، وہ سارا جو ہمارا کلیم تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور نہ صرف ریجیکٹ کیا بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جتنے بھی ٹریکٹر بیچے ہیں ان پہ تو آپ کو 18% لگانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس پہ انہوں نے فائن بھی کر دیا اور ایک سرچارج انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ہم پہ لگا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ پاسٹ ایکسپیرینس تھا ہمارا پچھلی دفعہ جب سیلز ٹیکس. تو راحیل صاحب اگر ابھی ریفنڈ بحال ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پلانٹ دوبارہ سے آپریشنل ہو جائیں گے؟ جی ہو جائے گا، لیکن ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے ہوگی ایف بی آر سے کہ کیا یہ جو ریڈیوس ریٹ آف ٹیکس ہے یہ سب کے لیے ہے یا صرف فارمر کے لیے ہے. تو ایک دوسرا ہمارا یہ نقطہ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.